الحمدللہ اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پہلے کئی اسباب ہو چکے ہیں، آج ختم نبوت کے سلسلہ میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کو نبی ماننے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ان کو آخری نبی نہ مانا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں فرمایا تھا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ختم نبوت کا اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں بھی عنایت فرمائیں، بیٹے بھی عنایت فرمائے، لیکن آپ کا کوئی بیٹا بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا کہ اس کو رجل کہا جا سکے، مرد کہا جا سکے۔ البتہ آپ کی بیٹیاں جوان بھی ہوئیں، صاحب اولاد بھی ہوئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ تو جسمانی ابوت کی نفی کر دی گئی۔ اس کے بعد لاکنہ استدراک کے لیے آیا ہے۔ یہ شبہ ذہن میں ہوتا تھا پیدا کہ اگر آپ باپ نہیں ہے تو کیا یہ امت باپ والی شفقت سے ہمیشہ محروم رہے گی؟ کیونکہ جس طرح باپ کو اپنی اولاد سے شفقت ہوتی ہے، محبت اور پیار ہوتا ہے، اس طرح رسول کو اپنی امت سے پیار ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا ولاکن رسول اللہ کہ آپ جسمانی باپ تو نہیں لیکن روحانی باپ ساری امت کے ہیں، اور رسول میں جو محبت اور پیار ہوتا ہے وہ جسمانی باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب آپ روحانی باپ ہیں ساری امت کے، تو جس طرح جسمانی باپ کی اولاد باپ کے وصال کے بعد اس کی وارث ہوتی ہے جسمانی جائیداد کی، کیا رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد روحانی مراتب میں مرتبہ نبوت میں آپ کی امت میں سے کوئی آپ کا وارث ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ جب آپ نبی ہیں، نبی روحانی باپ ہوتا ہے، تو جس طرح باپ کی وفات کے بعد بیٹا بعض اوقات اس منصب پر پہنچ جاتا ہے، تو کیا آپ کی امت میں سے بھی کوئی اس منصب پر پہنچے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب دیا وخاتم النبی ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ کے بعد نبوت ختم کر دی گئی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی جتنے آنے تھے ان کی تعداد مکمل ہو گئی۔ قادیانی ختم نبوت اور حیات مسیح علیہ السلام کے عقیدے میں اکثر ٹکراؤ پیدا کر دیا کرتے ہیں
کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر آخری نبی وہ ہوئے، نہ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آخری نبی ہونے کا ہمارے ہاں مطلب یہ ہے کہ جس کو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور یہی اس کا معنی ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ 114 سورتیں ہیں، اور آخری سورت کا نام والناس ہے۔ اب اس کے آخری ہونے کا کوئی بھی یہ مطلب بیان نہیں کرتا کہ پہلی صورتیں جب دنیا میں نہ ہوں پھر اس کو آخری کہا جائے گا۔ ساری صورتیں بھی 113 دنیا میں موجود ہوں، قرآن پاک میں موجود ہوں، پھر بھی والناس کو آخری ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر پہلے سارے نبی بھی حیات ہوں تو پھر بھی نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آخری ہونے میں فرق جب ہی آئے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ جس نبی کے آنے سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہو وہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ تشریف لے آئے تو اگر نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے تو ان کے دوبارہ تشریف لانے سے بھی تعداد 1,24,000 ہی رہے گی۔ لیکن اگر مرزا قادیانی کو نبی مان لیا جائے تو تعداد 1,24,001 ہو جائے گی نا، کیونکہ نبیوں کی تعداد میں اس شخص نے آ کر اضافہ کر دیا۔ جیسے کوئی صورت ایسی آ جائے جس کا نمبر 115 ہو جائے تو اب 114ویں صورت آخری صورت نہیں رہے گی، آخری صورت ہوگی جس کا نمبر آخری ہوگا۔ تو اس لیے ہم نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات وضاحت سے ثابت ہوئی کہ آپ کے امتیوں میں سے آپ کا کوئی روحانی فرزند بھی مقام نبوت پر فائز نہیں ہوگا۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر جو احادیث میں تشریحات فرمائی اس آیت کریمہ کی وہ بھی بالکل واضح ہے۔ فرمایا سیکون فی امتی کذابون دجالون، کہ میری امت میں، امتی کا لفظ ارشاد فرمایا کہ وہ کذاب دجال ایسے ہوں گے، امتی بھی میرے کہلائیں گے اور ساتھ نبی بننے کی بھی کوشش کریں گے۔ سیکون فی امتی کذابون، میری امت کہلانے والے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو بڑے جھوٹے ہوں گے، بڑے فراڈیے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے فرمایا، غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو پیچھے اپنا جانشین بنا کر جا رہے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ یہ چاہتے تھے کہ میں بھی ساتھ جہاد میں کے میدان میں جاؤں۔ تو انہوں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو بعد میں امت میں اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا گئے تھے، میں بھی اب جا رہا ہوں اور تمہاری حیثیت وہی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی۔ اب چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے اس لیے یہ خدشہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ شاید حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ بھی نبوت مل جائے ان کو، لیکن آپ نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو اگر بالفرض نبوت ملتی تو وہ امتی ہی نبی کہلاتے نا، کیونکہ وہ آپ کی امتی بھی ہے اور امتی کے ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت کا مقام عطا فرما دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے خاص امتی نبیوں کی بھی نفی فرمائی ہے، نہ آپ کی امت کے باہر کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ آپ کا امتی کہلانے والا کوئی نبی بن سکتا ہے۔
اس طرح آپ نے فرمایا ترمذی شریف میں حدیث ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ظاہر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ آپ کے امتی ہیں، اور اگر امتی ہونے کے بعد ان کو نبوت بھی مل جاتی تو آپ کے امتی ہی نبی کہلاتے۔ اس لیے مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ لا نبی بعدی سے وہ نبی مراد ہے جو امتی نہ ہو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ختم نبوت کا اعلان فرما دیا اور یہ بھی پیشگوئی فرمائی کہ جھوٹے نبی آئیں گے، تو کئی لوگوں کو ایسی خارش شروع ہو گئی۔ مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور ہمیشہ یہ خیال رکھتا تھا کہ مدینہ منورہ سے کوئی آدمی آئے تو اس سے پوچھا جائے کہ حضرت نے کوئی معجزہ دکھایا تو کیا فرمایا۔ کچھ آدمی آئے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھے تھے تو کچھ ایک علاقے کے آدمی حضرت پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے علاقے میں پانی کڑوا ہے، تو آپ دعا فرمائے کہ پانی تو انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، پانی میٹھا ہو جائے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ پانی لاؤ، میں دم کر دیتا ہوں۔ آپ نے پانی پر دم بھی فرمایا اور اپنا لعاب مبارک بھی پانی میں ڈال دیا اور فرمایا کہ جا کر اس کنویں میں ڈال دینا۔ تو اس پانی میں، کنویں میں پانی تھوڑا بھی تھا، ناکافی بھی اور کڑوا بھی تھا۔ تو جب نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب مبارک والا پانی اس کنویں میں جا کر ڈالا گیا تو پانی کافی مقدار میں ہو گیا اور میٹھا بھی ہو گیا۔ مسلمہ کذاب نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے امتیوں سے کہا بھی تم بھی کوئی کنواں تلاش کرو جو کڑوے پانی کا ہو تاکہ میں بھی یہی کچھ کر کے دکھاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ کا پانی کڑوا ہے، اس نے بھی اپنا لعاب ڈال دیا پانی میں اور کوئی پھونک مار دی کہ جا کر کنویں میں ڈال دو، تو وہ جو کڑوا پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا اور اس کے بعد کبھی وہاں پانی نکلا ہی نہیں۔ تو سچ اور جھوٹ جو ہے اس میں کوئی فرق تو رہتا نہیں۔ اس طرح کسی نے بیان کیا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک گنجا آیا اور اس نے درخواست کی کہ حضرت دعا فرمائے کہ میرے بال ہو گئے، تو آپ نے اس کے گنج پر تھتکار دیا اور دعا فرما دی، اللہ تعالی نے بال پیدا فرما دیے۔ مسلمہ کذاب نے کہا کہ بھی تم بھی کوئی تلاش کرو ایسا آدمی کہ میں کچھ کر کے دیکھوں۔ تو ایک آدمی آیا جس کے آدھا سر گنجا تھا اور آدھے پر بال تھے چاروں طرف، تو اس نے جب تھتکارا تو جو پہلے بال تھے وہ بھی باقی گر گئے سارے، اور ساری عمر اس کے سر پر کبھی بال آئے ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل جو ہے یہ چھپا نہیں رہا کرتا۔ مسلمہ کذاب کو دیکھ کر ایک عورت کو بھی شوق ہو گیا نبنی بننے کا، اس کا نام تھا سجا بنت خویلد۔ اب وہ کہتی تھی کہ حضرت نے یہ تو فرمایا ہے لا نبی بعدی، مذکر کے صیغے سے کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا، یہ تو کبھی نہیں فرمایا کہ میرے بعد نبنی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرا دعوی نبوت جو ہے وہ حدیث لا نبی بعدی کے خلاف نہیں ہے۔ اب صرف ایک ہفتے کے اندر 10,000 آدمی اس کی نبوت کے قائل ہو گئے۔ اب وہ چلی لشکر لے کر کے میں مدینہ منورہ پر حملہ کرتی ہوں، ادھر مسلمہ بھی آ رہا تھا، دونوں لشکروں میں ٹکراؤ ہو گیا، تو پھر نبی اور نبنی میں مذاکرات شروع ہو گئے۔ 2-3 دن کے بعد جب نبنی اپنے امتیوں میں پہنچی تو پتہ چلا کہ اس نے مسلمہ کذاب کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ تو عرب میں مہر کو بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تو نے مہر کیا رکھا ہے؟ کہ مہر کا تو یاد ہی نہیں رہا کہ مہر بھی رکھنا تھا کچھ۔ نے کہا کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، جا کے مہر مقرر کرا کے آ۔ تو چنانچہ فجر اور عشاء کی نماز پھر مہر میں اس کو معاف کر دی گئی۔ مسلمہ کذاب نے کہا کہ فجر کی نماز معاف ہے مہر میں اور عشاء کی نماز معاف۔ اس طرح ایک شخص نے اپنا نام لقب رکھ لیا لا۔ اب وہ کہتا تھا کہ حضرت نے فرمایا نا لا نبی بعدی، اس کا مطلب ہے کہ میرے بعد ایک لا ہوگا، وہ نبی ہوگا۔
تو دیکھو میرا تو ذکر رسول پاک نے فرمایا ہے اور میں سچا نبی ہوں. تو اسی طرح لوگ عجیب و غریب انداز میں قرآن اور حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں نا. ایک شخص نعیم تھا، وہ کہتا تھا کہ دیکھو قرآن میں واضح طور پر آ گیا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ تمہیں ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ نعیم کو مانا تھا یا نہیں مانا. تو اسی لیے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جتنے نبی آئے وہ جھوٹے تھے. اسحاق اخرس خراسانی کا عجیب لطیفہ ہے. اخرس گونگے کو کہتے ہیں نا، یہ حافظ قرآن تھا، بہترین قاری تھا، لیکن جب شیطان نے اس کا ایمان خراب کرنا چاہا تو یہ اپنے وطن سے نکل کر خراسان سے بغداد کے علاقے میں آ گیا اور وہاں گونگا بن کے رہا. تاریخ میں لکھا ہے کہ پورے 14 سال اس نے کسی سے بات نہیں کی. جامع مسجد میں بیٹھا رہتا، کوئی روٹی دے دیتا کھا لیتا، نہ دیتا نہ سے. 14 سال گونگا بنا رہا. طبیب بھی اچھا تھا. تو 14 سال کے بعد ایک دن ایک تو اس نے تیل تیار کیا جس کے چہرے پر ملنے سے خوب رونق آ جاتی تھی، حسن دوبالا ہو جاتا تھا، اور ساتھ کچھ موم بتیاں اس نے بنائی جن سے مختلف قسم کی روشنی، کہیں لال، کہیں سرخ، سبز، کہیں کسی قسم کی نکلتی تھی. اب آدھی رات تہجد میں کھڑا ہو گیا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. لوگ حیران کہ اتنا اچھا قاری کہاں سے آیا ہے. اب جو آئے دیکھے وہ سارے شور مچ گیا کہ وہ جو گونگا تھا نا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اسحاق گونگا. اب وہ دیکھنے کے لیے سارے بھاگے ہیں. کسی کو یقین نہ ہے کہ 1400 سال ہوئے، 14 سال ہوئے اور وہ کبھی بولا نہیں، اور وہ قرآن اس نے کہاں سے یاد کر لیا. اب وہ جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وہ قرات لمبی کرتا جا رہا ہے. بالکل اپنے حجرے کے سامنے کھڑا تھا. لوگ انتظار میں ہے کہ یہ سلام پھیرے تو اس سے پوچھے کہ بھئی آپ کو قرآن کیسے یاد ہو گیا. اس نے سلام پھیرا اور جلدی سے اندر جا کے دروازہ بند کر. لوگ باہر کھڑے منتیں کر رہے ہیں کہ بھئی دروازہ تو کھولو. کہا کہ میں نے دروازہ کھول دیا تو مجھے قتل کر دو گے. کہ کیوں قتل کر دے گی آخر؟ اس نے کہا کہ نہیں، بس میں دروازہ نہیں کھولتا. کہا تمہیں بتاؤ تو صحیح کہ آخر یہ ہوا کیا، کیسے ہوا؟ تو کھڑکی میں کھڑے ہو کر اس نے بتایا کہ میں، آپ سب کو پتا ہے نا کہ میں بالکل گونگا تھا، بول نہیں سکتا تھا. آج رات میں سویا اٹھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حوض کوثر کی مٹی اور پانی لے کر آئے اور مجھے کہا کہ منہ کھولو. میں نے منہ کھولا تو حوض کوثر کی مٹی میرے منہ میں ڈال دی. اتنی میٹھی تھی اور خوشبودار تھی کہ ایسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی. اور پانی پلا دیا. بس وہ پانی پلاتے ہی میرا گونگا پن دور ہو گیا اور سب سے پہلے میری زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ بالکل برحق کلمہ ہے، سچا کلمہ ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تو بھی رسول اللہ ہے. میں نے کہا توبہ استغفر اللہ، یہ تو کلمہ کفر ہے. تو فرمایا کہ نہیں، قرآن پاک تجھے حفظ ہو گیا ہے، پڑھ کے سنا. تو میں دیکھتا ہوں تو قرآن مجھے حفظ ہے. دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ 2 گواہوں سے فیصلہ کیا جاتا ہے. اب قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے میدان قیامت میں تو پہلا سوال ہوگا کہ تو مسلمان تھا؟ وہ کہے گا میں مسلمان تھا. گواہ لاؤ. تو ایک گواہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے، تو ایک اللہ نے تجھے گواہ بنا دیا ساتھ، کہ پھر دونوں مل کر گواہی دیں گے تو مومن کا ایمان ثابت ہو جائے گا. یہ دلیل بھی اسے یاد کرا دی. اب سب سے پہلے قاضی صاحب اس پر ایمان لے آئے، جو قاضی تھے وہاں کے. ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی ایمان لے آئے. تو یعنی اس کا فتنہ کافی عرصے تک پھیلتا رہا. لیکن اسلامی حکومت میں کب تک چل سکتا تھا؟ کیونکہ اسلامی حکومت میں تو یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ
ایک شخص کے بارے میں ہے نا کہ اس کو پکڑ کر لائے خلیفہ کے سامنے، تو پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نبی ہوں۔ کہ کوئی معجزہ ہے؟ کہ آپ اجازت دیں تو وزیر کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں۔ اس نے کہا بھی میں بغیر معجزے کی مان لیتا ہوں تجھے، یہ مشق کسی اور پر کرنا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو وہی رکھو باورچی خانے میں، کھانا کھلاؤ، مرتد ہے، اس کو توبہ کرانے کی کوشش کرو۔ 3 دن اس کو رکھا، لوگ سمجھاتے رہے، وہ سنتا رہا سب کی باتیں۔ 3 دن کے بعد پھر دربار میں بلایا کہ سناؤ بھائی۔ اس نے کہا جی میں نبی ہوں۔ اچھا تو 3 دنوں میں کوئی وحی بھی آئی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی تو صبح شام آتی ہے۔ کہ کچھ سناؤ۔ نے کہا وہی ایک ہی آتی ہے، یا ایھا النبیو باورچی خانے میں رہیو، یا ایھا النبیو باورچی خانے میں رہیو۔ تو اسلام کی حکومت کی خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کو کھڑے کر کے سرکنڈے رکھو اور تیل ڈال کر آگ لگا دو۔ سرکنڈے رکھ کر جب تیل ڈال کر آگ لگائی تو چیخنے لگا۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا حافظ قرآن، اس نے کہا کہ وہ کیا آیت ہے؟ فاصبر کما صبر العزم من الرسل، کہ رسولوں کی طرح صبر کرنا چاہیے، یوں بے صبرا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جتنے بھی نبی ہوئے ان کی نبوت کا فتنہ زیادہ پھیل نہیں سکا، البتہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ زیادہ پھیلا، کیونکہ اس کو ماحول مناسب مل گیا۔ 19ویں صدی میں ایک طرف مسلمان حکومتوں پر زوال آ رہا تھا اور مغربی تہذیب ساری دنیا پر چھاتی چلی جا رہی تھی۔ تو جب حکومت جاتی ہے تو پھر ساری بیماریاں ساتھ آ جاتی ہے نا۔ سیاست گئی تو پھر دین پر بھی لوگ حملے شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ڈر اور روب دنیا کا ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو ایسا ماحول ملا کہ وہ اسلامی حکومت نہیں تھی جو اس کو روک ٹوک کرتی، بلکہ انگریز کی کوشش یہ تھی کہ سچے اولیاء اللہ کے مقابلے میں جھوٹے ولی زیادہ سے زیادہ پیدا کیے جائے تاکہ وہ سچے اولیاء اللہ کو بدنام کرے، سچے علماء کے مقابلے میں جھوٹے علماء پیدا کیا جائے تاکہ ان کی کم علمی اور بد عملی سے سچے علماء کو بھی بدنام کیا جا سکے۔ اسی طرح سچے نبیوں کے مقابلے میں جھوٹا نبی ہونا چاہیے۔ اس کی ضرورت اس کو کیوں پیش آئی کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں اس نے دیکھ لیا کہ اس وقت بھی مسلمانوں میں اتنا ایمان قوی ہے اور جذبہ موجود ہے کہ یہ اگر میدان جہاد میں آ جائیں تو ان سے بچنا مشکل ہے۔ اس لیے اب اس کی کوشش یہ تھی، لارڈ گلیڈسٹون جو ہے ان کا وزیر اعظم تھا اس وقت انگلینڈ میں، اس نے لارڈ آف چیمبرز میں اپنا جیسے سینٹ کہتے ہیں اس میں یہ تقریر کی کہ جب تک دنیا میں قرآن موجود ہے اور قرآن میں مسئلہ جہاد موجود ہے میں کبھی میٹھی نیند نہیں سو سکتا، کیونکہ جہاد سے مسلمان کو پارے کی خاصیت مل جاتی ہے۔ پارا اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہر وقت ہلتا رہتا ہے، وہ کبھی ساکن نہیں ہوتا۔ تو جب یہ جہاد کا مسئلہ مسلمان کو یاد ہو جاتا ہے تو یہ پارے کی طرح ہر وقت متحرک رہتا ہے، ساکن نہیں رہ سکتا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، کوئی ایسا وقت بھی ہوگا جب جہاد ختم ہو جائے گا۔ تو بخاری شریف کی یہ روایت سامنے آئی کہ مسیح علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور وہ جہاد کو ختم کر دیں گے، یضع الحرب اوزارا۔ تو انگریز نے کہا کہ اب جہاد سے بچنے کے لیے یہی صورت ہے کہ کسی کو مسیح بنایا جائے تاکہ وہ اعلان کر دے یہ حدیث پڑھ پڑھ کے کہ بھئی مسیح آ گیا ہے اور مسیح نے آ کے جہاد ختم کرنا تھا، اس لیے جہاد کے خاتمے کا اعلان کیا جائے۔ تو اصل مقصد انگریز کا اس کو نبوت عطا کرنے کا یہی تھا کہ مسلمان جہاد چھوڑ دیں۔ ایوب کے زمانے میں جب 17 دن کی جنگ ہوئی نا، مسلمانوں کو اچھی کامیابی ہوئی،
تو سب سکولوں میں حکومت کا آرڈر گیا کہ جہاد کانفرنس سے کی جائے، جہاد پر تقریریں ہوں۔ میں جس سکول میں ٹیچر تھا، ہمارا ہیڈ ماسٹر زمانے میں مرزائی تھا، تو جو استاد بزمی ادب کے انچارج تھے انہوں نے نام لکھے، ہیڈ ماسٹر صاحب سے منظوری لینی تھی، انہوں نے کہا کہ امین کی تقریر نہ کرائیں، باقی جس کی مرضی کرا دیں۔ دیکھا کہ لوگ سارے کہتے ہیں ٹیچر کی اس کی تقریر ضرور ہونی چاہیے۔ وہ کوئی میرے پاس آیا، کہنے کا یہ بات ہے، ٹیچر سارے یہ کہتے ہیں کہ امین کی تقریر ضرور ہونی چاہیے، اور ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دونوں میں تطبیق دے لو کہ تقریر نہ رکھو، میں آخر میں دعا کروا دوں گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ ہیڈ ماسٹر کو اس نے کہا جی وہ یہ طے ہوا ہے کہ امین آخر میں دعا کروا دے گا۔ تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جلسہ شروع ہو گیا، سارے ہائی اسکول کے لڑکے بیٹھے تھے اور سب اسٹیج ادھر تھا، سامنے ہیڈ ماسٹر درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ تقریر ہوتی رہی۔ اس کے بعد جب آخر میں اعلان ہوا دعا کا کہ دعا ہوگی، اب میں نے دعا شروع کی کہ بھئی سب لوگ دعا کریں ان مجاہدین کے لیے جن نے 17 دن کے جہاد میں مرزا قادیانی خبیث کی 50 الماریاں جلا کر رکھ دیں جو اس نے جہاد کے خلاف لکھی تھی۔ تو 50 الماریاں لکھتا رہا نا کہ جہاد کو لوگ چھوڑ دے، انہوں نے 17 دن میں پوری 50 الماریاں جلا کے رکھ دی اس کی، اور بتا دیا کہ خواہ 50 الماریاں اور بھی انگریز کی حمایت میں لکھ دے لیکن مسلمانوں سے جذبہ جہاد مٹ نہیں سکتا۔ ہیڈ ماسٹر نے یوں دیکھا، اینک اس کی گر کے ٹوٹ گئی اور اٹھ کے چلا گیا۔ خیر میں نے پھر 4 گھنٹہ دعا کروائی۔ صبح جب میں سکول آیا تو جواب طلبی رکھی تھی، آپ 3 پرت پر جواب دیں کہ آپ نے گورنمنٹ کے ادارے میں فرقہ وارانہ تقریر کر کے گورنمنٹ کے ادارے کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کیوں نہ آپ کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ وہ جواب بھی 3 پر مانگتے تھے، ایک پرت ہیڈ ماسٹر کے پاس رہتی تھی، ایک کمیٹی میں جاتی تھی، اور ایک یہاں ملتان آتی تھی انسپیکٹر کے پاس۔ خیر میں نے بیٹھ کے جواب لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد میں عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے، ہمارا ہیڈ ماسٹر قادیانی ہے جو جہاد کا منکر ہے، اور حکومت کی طرف سے آرڈر آیا تھا کہ جہاد کانفرنسیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ جہاد کا منکر ہے اس لیے جہاد کی باتوں کو فرقہ وارانہ قرار دے کر فتنہ ڈالنا چاہتا ہے، خدا کے لیے اس کم وقت سے ہمیں محفوظ رکھا جائے۔ میں نے یہ جواب لکھا، دفتر میں بیٹھا تھا، میں نے پرت رکھ دی سامنے، جواب پڑھ کے کہتا ہے غلط ہے جواب، میں دوبارہ جواب طلبی کروں گا۔ میں نے کہا تو 100 دفعہ کر لے، میں نے یہی جواب لکھنا ہے۔ اب وہ میں چلا گیا اپنے کمرے میں، اب کبھی کسی ماسٹر کو بھیجے کہ جاؤ اسے کہو کہ معافی مانگ لے، کبھی کسی کو بھیجے، اب وہ آ کے مجھے کہیں دیکھو جی آپ بتائت ہیں وہ افسر ہے، اگر خربوزہ چھری پر گرے تب بھی خربوزہ ہی کٹتا ہے، چھری خربوزے پر گرے پھر بھی خربوزہ ہی کٹتا ہے، چھری تو نہیں کٹتی نا، آ کر وہ افسر ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا، آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی، تو میں نے کہا پھر رزق تو بند نہیں ہو جائے گا نا، کوئی اور پیالہ مل جائے گا رزق کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اور پیالہ دے دیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ نہیں مانتا تو پھر خود آیا میرے پاس، ان کا اصل میں آپ کو پتا ہے میں نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن کل 3 وفد میرے پاس آئے تھے، بڑا شور مچ گیا شہر میں کہ سکول میں گورنمنٹ کے سکول میں فرقہ وارانہ تقریر ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے انہیں کہا تھا کہ چلو میں جواب طلبی کر کے تو کچھ معاملہ ختم کر دوں گا۔ میں نے کہا 3 وفد آئے تھے کہ جی ہاں، میں نے کہا آج انشاءاللہ 30 وفد پہنچیں گے تیرے پاس۔ بیٹھ کے میرے پاؤں پکڑ لیے، رونے لگا کہ نہ آپ ایسا نہ کریں، میں جواب طلبی واپس لیتا ہوں۔ تو یہ ویسے تو بڑے میٹھے میٹھے رہتے ہیں نا، لیکن زہر بولتے رہتے ہیں۔
ہائی اسکول کے ماتحت کئی برانچیں بھی تھیں، تو آخری مہینے کا آخری دن ہوتا ہے، لاسٹ ورکنگ ڈے، اس میں سب دستخط کراتے ہیں ہیڈ ماسٹر سے۔ میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، قریب ہی اتنی دور وہ بیٹھا تھا، تو ایک غیر مقرر ٹیچر تھا محمد شریف، وہ دستخط کرانے گیا اس سے، ہیڈ ماسٹر دستخط کرانے تھے رجسٹر پر۔ اس نے اسے دیکھا، کہنے لگا بری صاحب آپ نے مجھے سلام نہیں کیا۔ اس نے کہا جی آپ مصروف تھے تو اس لیے میں نے سمجھا مصروف ہے تو سلام نہیں کیا۔ کہ نہیں یہ بات نہیں، آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں۔ کہ نہیں جی اللہ کی قسم میں تو آپ کو کافر نہیں سمجھتا، میں نے سمجھا آپ مصروف ہیں۔ میں نے سن لیا، اور میں نے بھی دستخط کرانے تھے۔ میں رجسٹر لے کے اٹھا، میں نے کہا وہ کتے مرتد کر دستخط اس پر، وہ کافر بے ایمان پر دستخط کر۔ وہ کھڑا ہو گیا، جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا تجھے کس نے کہا کہ ہمارے اسکول میں بیٹھ کر مسلمانوں کہیں کہ ہمیں کافر نہ کہو اور مسلمان سمجھو مجھے سلام کرو؟ کہ نہیں جی آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ پھر میں نے اس کو بھی 4 گالیاں دی۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ کے خلاف تو بھونک سکتا ہے رات دن، اور اس کو مرزائی کو مسلمان کہتا ہے کم وقت، اور کہتا ہے جی میں کافر نہیں کہتا، یوں کر رہا ہے اس کے سامنے۔ درس میرا ہوتا تھا روزانہ وہاں، میں ختم نبوت پر بھی درس دیتا تھا، تو ہیڈ ماسٹر پھر عموماً دیر سے آیا کرتا تھا کہ اس کا درس ختم ہو لے تاکہ مجھے سننا نہ پڑے۔ تو بہرحال یہ مرزا کو جو نبی بنایا گیا یہ صرف جہاد کے حرام کرنے کے لیے بنایا گیا کہ تم مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرو اور یہ اعلان کرو کہ کافروں کے ساتھ جہاد حرام ہے۔ کیونکہ مسیح علیہ السلام نبی ہے اس لیے اس کو ساتھ نبوت کا دعویٰ بھی کرنا پڑا اور ختم نبوت کا انکار بھی کرنا پڑا۔ تو اس لیے یہ انکار ختم نبوت وغیرہ جو ہے یہ تو درمیانی اسٹیشن تھے، اصل منزل صرف جہاد کا حرام کرنا تھا۔ تو اس لیے اس کو پھر نبوت عطا کی گئی کہ جہاد کو حرام کر دے۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ اسلام میں ایسا واضح مسئلہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ اگر نبی ہے تو معجزہ دکھا، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دونوں کافر ہیں۔ سائل نے عرض کیا کہ حضرت شاید آپ بات سمجھے نہیں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، دوسرے آدمی نے اسے نبی مانا نہیں، صرف اتنا کہا ہے کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا۔ فرمایا کہ یہی کلمہ کفر ہے، کیونکہ معجزہ مانگنا دلیل ہے کہ یہ شخص ختم نبوت کا قائل نہیں، اس کے نزدیک نبی آ سکتا ہے اس لیے دلیل نبوت طلب کر رہا ہے نا۔ تو ختم نبوت کا انکار جو ہے یہ کفر ہے۔ اس پر میں مختصر 2 مناظرے سنا دیتا ہوں ختم نبوت پر۔ ایک تو اس لیے تاکہ موضوع کی تعین آسان ہو جائے، پتہ چلے آپ کو۔ ایک دفعہ میں سو تھا، رات 11 بجے آدمی آئے گاؤں میں کہ جی روے سے ایک مناظر آیا ہے، وہ کہتا ہے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا صبح کر لیں گے؟ نہیں جی صبح اس نے چلے جانا ہے۔ دیکھو اتنا تیز آیا کیوں ہے پھر جو صبح چلے بھی جانا ہے؟ تو میں نے مرزا بشیر احمد کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے ختم نبوت کی حقیقت، وہ ہاتھ میں پکڑ لی، چلے گئے، جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ہاں بھائی کس مسئلے پر بحث ہوگی؟ کہ جی اجراء نبوت پر اور ختم نبوت پر۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ دیہاتی لوگ ہیں، ان میں پڑھے ہوئے ذرا کم لوگ ہوتے ہیں، تو پہلے یہ سمجھانا ہے کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف کیا ہے، تاکہ وہ بات موضوع سمجھ میں آ جائے دعویٰ، پھر یہ پتہ کریں گے کہ دلیل جو میں اور تو پیش کرتا ہے وہ دعوے کے موافق ہے بھی یا نہیں۔ مجھے کہنے کا آپ ہی سمجھا دیں۔ ٹھیک ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے بعد صاحب شریعت نبی کوئی نہیں آئے گا۔ کہ جی بالکل۔ میں نے کہا پھر کہتا ہے کہ غیر تشریعی نبی آئے گا۔ کہ جی بالکل۔ اور تیسرا یہ کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں۔ کہ جی بالکل یہی بات ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ دہرا دی، میں نے کہا اچھی طرح سمجھ لو کہ صاحب شریعت نبی نہیں آئے گا، غیر تشریعی نبی آئے گا، اور مرزا غیر تشریعی نبی ہے۔
کہا یہی ہے یا کوئی بات کمی بیشی ہو تو بتا دو ابھی. نہیں بالکل یہی ہے. میں نے کہا یہ جو لوگ بیٹھے ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ صاحب شریعت نبی کسے کہتے ہیں اور غیر تشریع نبی کسے کہتے ہیں. لوگ بیٹھے تھے. میں نے کہا بھی کسی کو تعریف آتی ہے صاحب شریعت نبی کی؟ کہ جی نہیں. تو میں نے کہا جب تک ان کو یہ سمجھ نہ آئے گی اس وقت تک کیا پتا کہ جب ہم بات کریں گے وہ دعوے کے موافق ہے یا مخالف. تو یہ سمجھانا چاہیے. تو یہ بھی آپ ہی سمجھا دیں. میں نے کہا چلو میں ہی سمجھا دیتا ہوں. وہ مرزا بشیر احمد کی ختم نبوت کی حقیقت کتاب تھی, میں نے کھولی. اس میں اس نے حدیث لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1,24,000 نبی بھیجے گئے, جن میں سے 313 رسول تھے. آگے تشریح کی تھی رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے اور صاحب شریعت ہو. نبی اس کو کہتے ہیں جو خود نئی شریعت نہ لائے, اللہ تعالیٰ اسے پہلے رسول کی شریعت کی تبلیغ کے لیے متعین فرما دے. میں نے کہا یہ جو تشریح لکھی ہے ٹھیک ہے کہ جی ہاں. میں نے کہا پھر ان کو سمجھا دیں کہ مرزے کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک کے بعد رسول کوئی نہیں آئے گا. کون نہیں آئے گا؟ رسول کوئی نہیں آئے گا, نبی آئیں گے. اور مرزا نبی ہے, رسول نہیں. اب ابھی تک اسے کوئی پتہ نہیں کہ میں اسے کس طرح باندھ رہا ہوں. وہ بڑا خوش ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا اب دعوے کے 3 حصے ہیں. حضرت کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا, حضرت کے بعد نبی آئیں گے, مرزا قادیانی نبی ہے. یہی ہے نا کہ جی ہاں. میں نے کہا پہلے حصے پر کوئی آیت یا حدیث پڑھے تاکہ ترتیب وار دعویٰ سامنے آئے. تو جلدی سے پڑھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب اگر یہ آیت میں پڑھتا تو وہ 100 بہانے ہی لے کرتا. جی خاتم الشعراء کا معنی کیا ہے؟ جی خاتم المحدثین کہتے ہیں. جی خاتم کے میں نے انگوٹھی ہوتا ہے, جی خاتم کے میں نے مہر ہوتا ہے. تو میں نے طرز یہ اختیار کیا کہ یہ خود ہی آیت پڑھے اور وہی ترجمہ کرے جو مجھے چاہیے. اب اس نے ثابت کرنا تھا کہ حضور پاک کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. اس نے آیت پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اور ترجمہ بھی یہی کیا کہ آپ آخری نبی ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو شاید اپنا دعویٰ یاد نہیں رہا. آپ نے خاتم النبیین والی آیت نہیں پڑھنی تھی, خاتم المرسلین والی آیت پڑھنی تھی کہ رسول نہیں آئے گا. اور نبی کے بارے میں تو پڑھنی تھی کہ نبی آئے گا. آپ نے تو الٹا کام کر دیا کہ آیت پڑھ دی کہ نبی نہیں آئے گا. اب جب نبی ہی کی ضرورت نہیں رہی جو کسی شریعت کی تبلیغ کرے تو رسول کی ضرورت خود ہی ختم ہو گئی. تو اس لیے ہمارا موضوع تو ثابت ہو گیا. اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث میں نے پیش کی. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد نہ رسول آئے گا نہ نبی آئے گا. لا رسول بعدی ولا نبی بعد. اب وہ پریشان ہوگا کہ جی آپ نے مجھے چکر میں ڈال دیا ہے. اس میں کون سی چکر کی بات ہے؟ بات تو پوری سمجھانی چاہیے, نہیں چاہیے. تو میں نے انداز یہ اختیار کیا. اب وہ خود یہ منع کر کے پھنس گیا. میں نے کہا تو نے خود کہہ دیا ہے کہ حضور پاک آخری نبی ہے. مرزا کہتا ہے کہ نہیں, نبی آئیں گے. اور جب نبوت ہی ختم ہو گئی تو رسالت تو پہلے ختم ہو جائے گی. اس لیے رسول کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا تیرے ہی ترجمے سے اور حدیث پاک سے اور زیادہ واضح ہو گیا. کہتا جی بس اب میں آگے نہیں چل سکتا. اچھی بات ہے. خاموش ہو گیا, خاموش کے گھر آ گیا. اس طرح دوسری دفعہ ایک مناظرہ ہوا. 4 مبلغ تھے ان کے, ان سے مناظرہ طے ہو گیا. اب انہوں نے تقریر شروع کی اس انداز میں کہ بے شک سارے نبی برحق ہیں, لیکن سب سے زیادہ رتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آپ سب سے افضل ہیں. جو مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا. حضرت کی تعریفیں کرتے رہے.
आखिर मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी है, ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी है, उनको भी अल्लाह ने बहुत सी खूबियों से नवाजा, लेकिन हमारे पाक का तो कमाल, नबी पाक का तो कमाल बहुत ज्यादा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम इनकी ताबियादारी करके वली बन सकते थे, गौस बन सकते थे, कुतुब बन सकते थे, फकीह बन सकते थे, मुजद्दिद बन सकते थे, मुहद्दिस बन सकते थे, लेकिन नबी नहीं बन सकते थे। हमारे नबी पाक को अल्लाह ने ऐसा शान दिया कि इनकी ताबियादारी करके जिस तरह वली बन सकता है, कुतुब बन सकता है, गौस बन सकता है, फकीह बन सकता है, मुजद्दिद बन सकता है, मुहद्दिस बन सकता है, नबी भी बन सकता है। देखो कैसा शैतान ने उसको दो अजीब अंदाज में सिखाया। तो आपकी ताबियादारी की बरकत से नबी बन सकता है। मैंने कहा कि 3 बातें मैं आपके सामने रखता हूं इसके जवाब में। पहली बात यह कि अगर ताबियादारी से नबी बन सकता है तो सहाबा कराम से क्या कोताही हुई ताबियादारी में। हालांकि उनकी ताबियादारी अल्लाह ने कुरान पाक में बताया कि मेरे यहां मकबूल है, उनके लिए रजा का सर्टिफिकेट अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमा दिया। तो क्या वजह है, वो कौन सी कमी रह गई थी अबू बकर सिद्दीक की ताबियादारी में कि उनको तो नबूवत नहीं मिली और मिर्जे को मिल गई। हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत खालिद बिन वलीद, ये सारे जो जिन कदर सहाबा कराम थे, आखिर इन्होंने कौन सी ताबियादारी इनसे रह गई थी, मुझे वो बताई जाए कि इसलिए उनकी ताबियादारी में कमी रही, और मिर्जा कादियानी ने कौन सी ताबियादारी ज्यादा कर ली थी जिसकी वजह से इन सहाबा कराम को नबूवत नहीं मिली और मिर्जे को मिल गई। दूसरा ये कि मिर्जे ने क्या किया, इबादत की कौन सी किस्म में बढ़ गया। देखो ना, ईमान के बाद सबसे बड़ी इबादत नमाज है। वो जमात से नमाज नहीं पढ़ता था, घर में गौसा और सकीना को साथ खड़े करके जमात करा लिया करता था। गौसा और सकीना दोनों उसकी सहेलियां थी ना मिर्जे की। बीवी का नाम तो नुसरत बेगम था। इनको साथ खड़ी करके तो जमात करा लिया करता था। सकीना की जब शादी होगी तो उसको दुपट्टा सामने बांधा हुआ था यादगिरी के लिए, यहां दुआ करता था बैठ के, तो उसको याद रखने के लिए उसका दुपट्टा सामने बांधा हुआ था। एक इस बहनों भी थी ना, इसकी खिदमत गुजार बेचारी, इसकी खिदमत किया करती थी। जो साईं हयात के अशार है ना पंजाबी में, बानो मिर्जा साहब की एक नौकरानी सी, अकलमंद रज के ते पुज के सियाणी सी। एक रात मिर्जे दी लत्तां घुट रही सी ते दौलतां सवाब दियां कली लुट रही सी। बानो ने पूछा, मिर्जा जी ये सख्त सख्त की है? मिर्जे होर आख्या, मंजी दी ही है। पीर ते मुरीदनी दी गई मारी माते, पता ही नहीं लगा ही है कि लाते। ज़कात उसने कभी 2 आने नहीं दी सारी जिंदगी में। रोजे उसने एक रखा था और उसको हस्टेरिया का दौरा पड़ गया, फिर उस रोजा पूरी जिंदगी उसने रोजा नहीं रखा। और हज उसको नसीब ही नहीं हुआ। वो ये कहता था कि मेरे हज का जमाना वो होगा जब दज्जाल भी तौबा करके मेरे साथ हज करेगा। पीर मेहरली शाह साहब गोरडे वाले जो थे, इन्होंने अपनी किताब लिखी, उसके रद में शम्सुल हिदाया और सैफ चिश्तियाई 2 किताबें लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि तू बड़ी पेशगोइयां करता है कि मैं जरूर हज करूंगा, मैं नबी तो नहीं लेकिन एक नबी का उम्मती हूं। मैं पेशगी करता हूं कि तुझे हज तो कुजा, मक्का और मदीना देखना भी नसीब नहीं होगा। अब इसकी पेशगी झूठी निकली और पीर मेहदी शाह साहब की पेशगी सच्ची निकली। इसको मक्का और मदीना देखना भी नसीब नहीं हुआ। जिहाद को ये वैसे हराम कहता था। कुरान पाक की तिलावत के बारे में लिखता है कि मैं पूरी कुल हवाला शरीफ नहीं पढ़ सकता। तवहीद का दौरा शुरू हो जाता है और फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है।
اور ایک دن میں 100 مرتبہ کم از کم پیشاب کرتا تھا. بیماری تھی اس کو شوگر کی، ذیابیطس کی، تو بار بار پیشاب آتا تھا. تو اس لیے جس کا وضو ہی نہیں ٹکتا تھا وہ نہیں بات خاک کرنی ہے. تو میں نے پوچھا کہ آخر دوسری بات یہی ہے کہ مرزے کی وہ خصوصی بات بتائیں کہ وہ کون سی بات اس نے خاص کر لی جو نہ صحابہ کرام سے ہوئی، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ کسی محدث سے، نہ کسی فقیہ سے، نہ پہلے 13 صدیوں کے 13 مجددین سے ہوئی. اور مرزا قادیانی نے وہی بات کر لی. وہ آخر تھی کیا جس کی وجہ سے اس کو نبوت مل گئی اور باقیوں کو نبوت نہیں ملی؟ کہ تیسری بات یہ ہے کہ جو تم نے بات کی ہے بالکل یہی مرزا قادیانی کے ساتھ پیش آئی. مرزا قادیانی کے امتیوں میں سے ایک چراغ دین تھا، جموں کا رہنے والا، چراغ دین جمونی. وہ چند سال تو اس کا امتی رہا. اس کے بعد اس نے اشتہار دے دیا کہ مرزا صاحب کی تابعہ داری کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نبوت عطا فرما دی ہے. اب اس نے اشتہار دے دیا. یہ اشتہار جب مرزا صاحب کے پاس پہنچا تو جیسے وہ کہتا تھا کہ اگر تابعہ داری سے نبی بنے تو درجہ بڑھتا ہے، مرزے کو خوش ہونا چاہیے تھا نا. لیکن مرزے نے باقاعدہ اس کے خلاف ایک رسالہ لکھا اور اس میں لکھا کہ مجھے اللہ تعالی نے الہام میں فرمایا ہے کہ اوتیا جبیزن، کہ اس کو گندی روٹی دی گئی ہے، گندی روٹی. اور پھر اس نے لکھا کہ چراغ دین جمونی کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ جلدی اس جھوٹے دعوے سے توبہ کرے. اس نے یہ دعویٰ کر کے کہ میری تابعہ داری کی وجہ سے اس کو نبوت مل گئی ہے، میرے ان قدیم صحابہ کی سخت توہین کی ہے جو سال ہر سال سے میری خدمت کر رہے ہیں کہ ان کو تو اللہ تعالی نے نبوت عطا نہیں فرمائی اور اس کو کیسے نبوت عطا فرمائی. تو میں نے کہا یہ اردو عبارت ہے. مرزا خود کہتا ہے کہ چراغ دین جمونی کا نبوت کا دعویٰ کرنا میرے مخلص صحابہ کرام کی توہین ہے، اور یہ وہ مخلص صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے الہام کیا تھا اصحاب الصفہ وما اصحاب الصفہ. یہ کہتا ہے کہ ان کو اصحاب صفہ قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کی عظمت بیان کی، ہمارے نبی پاک کے صحابہ کی. اب مرزا جو ہے یہ دعویٰ نبوت کرے تو کیا یہ سارے صحابہ اور پوری امت کی توہین نہیں ہے؟ یہ چونکہ بالکل اردو کا اس کی عبارتیں تھیں، اس لیے مرزائیوں کی کوشش ہوتی ہے نا کہ ایسے مسائل پر جی قرآن حدیث سے بات ہوگی، کیونکہ قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں ہے. اب سامنے بیٹھے ہیں بیچارے پنجابی اردو پشتو جاننے والے، تو ان کے سامنے تو جو بھی کوئی ترجمہ کرا جائے گا وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں. جیسے مولانا تھانوی نے لطیفہ لکھا ہے نا کہ کچھ لوگ حج کے لیے گئے تو ایک جگہ کسی کی دیگچی گری تھی، دیگچی. تو وہ پنجابی تھا بیچارہ، اس نے اٹھائی اور یوں کہا کہ بھئی تو دیکھ لے کس کی ہے، کس کی ہے. تو ایک عربی کی تھی، کہتا ہے ہاذا حگی. وہ کاف کو آج کل کاف بولتے ہیں نا، ہاذا حگی. جلدی سے پھینک دی کہ میں نہیں ہگا اس میں. اس طرح ذکر کیا کہ ایک بیچارہ دکان پر سودا لینے گیا پنجابی. اب جیسے یہاں دکاندار سے لڑ پڑتے ہیں بھاؤ پورا کرنے میں، اس سے بھی لڑ پڑا. اب یہ پنجابی میں گالیاں دیتا رہا، وہ عربی میں گالیاں دیتا رہا. جب واپس خیمے میں آیا تو کہتا یار اللہ تعالی نے بڑا حوصلہ عربیوں کو دیا ہے، میں گالیاں دیتا رہا وہ قرآن ہی پڑھتا رہا. کہتا اب اس کو کیا پتا وہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ گالیاں دے رہا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ قادیانی جو ہے یہ کبھی اس طرف نہیں آتے کہ مرزے کی کتابیں سامنے رکھ کر بات کی جائے، حالانکہ وہ اردو میں ہے اور اردو دان ان کو سمجھ سکتے ہیں نا. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے غلط ترجمہ کر دینا. اب لوگ تو سمجھیں گے یہ بھی قرآن کو مانتا ہے، ذرا ترجمے میں اختلاف ہو گیا بس. اس طرح ایک دفعہ لاہور میں مناظرہ تھا غیر مقلدوں کا اور قادیانیوں کا.
شاید پہلے میں نے سنا ہے. اب مسجد بریلویوں کی مناظر غیر مقلد، ادھر قادیانی جلال الدین شمس، ادھر سے عبداللہ روپڑی، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا علامہ تھا کہ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عربی غلطیاں نکالا کرتا تھا کہ علامہ انور شاہ کو عربی نہیں آتی. اب مرزائیوں کے قابو آ گیا. انہوں نے شرط لکھی ہی تھی کہ قرآن حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. اب وہ قرآن کی آیت پڑھتے، یہ اس کا ترجمہ بدل دے، غلط کر دیتے. وہ کوئی حدیث پڑھتا، وہ کہتا ضعیف ہے، قرآن کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا. یہ وہ مرزے کی کتاب اٹھاتے، رکھ دو، یہ قرآن حدیث ہے، رکھ دو. 4-5 گھنٹے گزر گیا، بڑی پریشانی. آخر غیر مقلدوں نے فیصلہ کیا کہ علامہ خالد محمود صاحب کو. علامہ صاحب تشریف لے آئے. علامہ صاحب کو دیکھ کر جلال الدین شمس جو تھا وہ کچھ گھبرانے لگا کہ علامہ صاحب آپ نے شرطیں پڑھ لی ہیں؟ کہ جی ہاں. شرطوں کے مطابق مناظرہ ہوگا؟ ہاں جی شرطوں کے مطابق ہوگا. علامہ صاحب نے مرزے کی کتاب اٹھائی کہ جی کون سی کتاب ہے؟ کہ مرزے کی کتاب ہے. رکھ دو، یہ صرف قرآن یا حدیث اٹھانا ہے. علامہ صاحب نے آخیا جلال الدین شمس صاحب آپ ایسی بالکل بیوقوف ہیں. حدیث نبی کی بات کوئی کہتے ہیں تو میں تمہارے نبی کی حدیث سنانے لگا ہوں. اور کیا سنانے لگا ہوں؟ حدیث کی تعریف کرو کیا ہے. نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں نا، تو میں تمہارے نبی کی بات سنانے لگا ہوں. یہ حدیث ہی ہے اور کیا ہے، تمہاری تو حدیث ہے نا. اب جب دیکھا کہ بھئی تو مرزے کی کتابیں کھلیں گی تو اس سے تو مرزائی بہت ڈرتے ہیں نا. انہوں نے مناظرہ سوچا کہ اب بند ہونا چاہیے، لیکن کس طرح بند کریں. تو مسجد میں لکھا تھا یا اللہ یا محمد. انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی شرارت کرے تاکہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور ہم چلے جائیں. کہا کہ علامہ صاحب یہ جو لکھا ہے یا اللہ یا محمد یہ جائز ہے؟ یہ لکھا نا یا اللہ یا محمد، یہ جائز ہے؟ علامہ صاحب نے فرمایا کہ مسلمان کے پاس دو ہی تو دولتیں ہیں، یا اللہ ہے یا محمد ہے. اور ہے کیا ہمارے پاس؟ دو ہی تو دولتیں ہیں مسلمان کے پاس، یا اللہ ہے یا محمد ہے. اور ہمارے پاس ہے کیا؟ کہ علامہ صاحب دیکھیے آپ نے دھوکہ دیا ہے. یہ آپ عربی الفاظ ہیں اور آپ نے اردو میں ترجمہ کر دیا، اس کا مطلب بیان کیا ہے. علامہ صاحب نے کہا کہ عرب کی مسجد میں کبھی لکھا دیکھا؟ عرب کی کسی مسجد میں یہ نہیں لکھا ہوتا یا اللہ یا محمد. تو جب یہاں لکھا ہے تو پنجابی مطلب ہی ہوگا نا، اس کا عربی کیسے مطلب بیان. اب وہ جلال الدین شمس سمجھ گیا کہ یہ قابو آنے والی مصیبت نے قابو آنے والا نہیں ہے. وہ کہتے انہوں نے کتابیں باندھنی شروع کر دی. جب اٹھ کے چلا تو ہم نے پھر پڑھنا شروع کر دی. اذا الشمس کوورت، اس کا شمس تھا نا وہ، اذا الشمس کوورت. تو بہرحال یہ ان کو اپنی ان کی کتابوں سے اگر قابو کیا جائے تو پھر یہ قابو آتے ہیں صحیح انداز میں. پر ہمارا عقیدہ یہی ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں اول النبیین بھی ہوں اور آخر النبیین بھی ہوں. اول النبیین کا مطلب ہے کہ عالم ارواح میں سب سے پہلے مجھے نبوت سے نوازا گیا، اور آخر النبیین اس لیے کہ دنیا میں آخر میں پیدا ہوا نبیوں میں. تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول النبیین بھی ہیں، کیونکہ عالمی ارواح میں سب سے پہلے ان کو نبوت ملی، اور آخر النبیین بھی ہیں کہ اس دنیا میں سب سے آخر میں آپ پیدا ہوئے. اب یہ اول اور آخر دونوں کیسے ہو سکتا ہے، اس کو علماء مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جیسے پرکار سے کوئی دائرہ لگاتا ہے، اب پرکار رکھ دی تو سب سے پہلے جو نقطہ لگے گا وہ مرکز ہے، اس کے بعد دائرہ نظر آتا رہتا ہے، لیکن مرکز جو نقطہ ہے وہ نظر نہیں آتا. جب دائرہ مکمل کر کے پرکار اٹھا لی جائے گی تو وہ نقطہ مرکز والا جو لگنے میں سب سے پہلے تھا نظر آنے میں سب سے آخر ہے. اور وہ کب نظر آئے گا؟ جب دائرے میں کسی نقطے کی گنجائش نہیں رہ جائے گی.
دائرہ مکمل ہوگا پھر کار اٹھائی جائے گی نا. تو اس لیے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرکز دائرہ نبوت ہے. تو مرکز جس طرح اول بھی ہوتا ہے آخر بھی ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا مقام ہے. اسی بات کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ختم نبوت رتبی فرماتے ہیں کہ جس طرح سارا دائرہ مرکز ہی کا فیض ہے، اگر مرکز نہ ہوتا تو دائرہ لگ سکتا ہی نہیں. تو مرکز دائرے کا محتاج نہیں، دائرہ مرکز کا محتاج ہے. اسی طرح سارے نبیوں کی نبوت حضور پاک کی ہی نبوت کا فیض ہے. اس لیے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح ہمارے نبی ہیں، سارے نبیوں کی بھی نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام صرف اپنی امت کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام صرف اپنی امت کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی امت کے نبی ہیں. لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے بھی نبی ہیں اور سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں. تو اس لیے آپ کی نبوت جو ہے ختم نبوت رتبی کا معنی یہی ہے کہ آپ کا آخری حکم ہے، آپ فائنل اتھارٹی ہے. باقی نبیوں کی نبوت اور احکام کو آپ منسوخ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی آپ کے حکم کو منسوخ کرنے والا نہیں. آپ کا آخری مقام ہے اور آخری درجہ ہے. تو اس لیے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے یہ مرکز دائرہ نبوت ہے. اب یہ مرزا قادیانی جو حضور پاک کے بعد دعویٰ نبوت کیا اور انگریز کے بل بوتے پر آگے چڑھا اور بڑھا، اس کا تھوڑا سا تعارف بھی ہونا چاہیے. اس کا نام یاد ہے کسی کو پورا؟ اس کے والدین نے اس کا نام رکھا تھا دسوندی، دسوندی، اور پھر سندھی کہتے تھے عموماً اس کو. دسوندی اس کا نام تھا اور سندھی مخفف اس کا کر لیتے تھے، تو سندھی کے نام سے اس کو پکارا کرتے تھے بچپن میں. بعد میں اس نے اپنا نام بدل کر غلام احمد رکھا ہے. اصل نام اس کا دسوندی ہے. جی دسوندی، دال سین واو نون دال ہے. یہ اس کا نام اصل دسوندی تھا اور لقب کیا تھا؟ چیڑی مار. ہاں، لقب اس کا چیڑی مار تھا، کیونکہ یہ بچپن میں چڑیاں مارا کرتا تھا، پکڑ کے مار دیا کرتا تھا. اس لیے جب ادھر سے نکلتا تو عورتیں کہا کرتی وہ چڑی مار آ گیا، بڑا کم وقت ہے، چڑی مار آ گیا. ساری عمر اسے یہ نہیں پتا چلا کہ دایاں جوتا کون سا اور بائیں پاؤں کا جوتا کون سا. مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ کسی نے گرکابی تحفے میں لا کر دی جب نبی بن گیا تھا. تو امتی تحفے لاتے تھے نا پھر. تو والدہ وہ دائیں پاؤں والی بائیں میں پہن لیتے، بائیں والی دائیں میں پہن لیتے مرزا جی. اور جب وہ پاؤں دکھنے شروع کر دیتے نا تو پھر کہتے کہ دیکھو کیسی گندی چیزیں بناتے ہیں لوگ، صحیح چیز بنا ہی نہیں سکتے، یہ نہیں پتا کہ اس کو پہن نہیں آتی. تو مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ پھر والدہ محترمہ مرزا کی بیوی دھاگا باندھ دیتی تھی کہ یہ بائیں پاؤں میں بند ہو، لیکن پھر بھی مرزا جی بھول جایا کرتے تھے. ساری زندگی گھڑی کا ٹائم دیکھنا نہیں آیا. اس وقت یہ کلاک وغیرہ ہوتے تھے نا، تو جب کوئی پوچھتا ٹائم کیا ہے تو جا کر پھر ایک پر انگلی رکھ کے اونچی گنتے، ایک پھر دو پھر تین پھر چار پھر پانچ، باقاعدہ اونچی گن کے ٹائم بتایا کرتے. تو پیشاب کی بیماری بھی تھی اور گوڑ کھانے کی بیماری بھی تھی، گوڑ بہت کھاتا تھا. تو یہ علاقہ قادیہ کا پہاڑی علاقہ ہے نا، وہاں ڈھیلے نہیں ملتے نا جلدی سے، تو اس لیے ڈھیلے بھی جیب میں ہوتے تھے اور گوڑ بھی جیب میں ہوتا تھا. تو کبھی پھر کام بدل جاتا تھا کہ گوڑ سے استنجا ہو جاتا تھا اور ڈھیلا جو ہے وہ گوڑ کی جگہ کھا لیا جاتا تھا. یہ اور بایاں بازو ٹوٹا ہوا تھا، اس لیے اس سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا تھا. یہ تو
اس کے نام اور بچن کے بارے میں مختصر سی بات ہے. ہوا کس شہر میں ہے؟ قادیہ میں. تو جس طرح اس نے اپنا دسوندی نام بدل لیا تھا تو قادیہ کا نام بھی اس نے